محمدا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سے نوازا تھا کہلاتے ہیں درستیاب عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ درستیاب 10 سرفراز ہوئے ساتھی. عشرہ مبشرہ میں شامل افراد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے بدل دیا تھا؟ درستیاب عبد الکعبہ. عشرہ مبشرہ کی شخصیت جن کے دور خلافت میں مسلمانوں نے وقت کی 2 بڑی طاقتوں یعنی رومیوں اور ایرانیوں کو شکست دی تھی. درستیاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عشرہ مبشرہ کی لسٹ میں آنے والے وہ کون سے صحابی تھے جن کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک ایک کر کے آئیں؟ درستیاب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. عشرہ مبشرہ میں شامل کس صحابی کو اسد اللہ اور باب الاسلام جیسے خطابات سے نوازا گیا؟ درستیاب حضرت علی رضی اللہ عنہ. عشرہ مبشرہ میں 5ویں نمبر پر آنے والے صحابی ہیں درستیاب حضرت طلحہ بن عبید اللہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ درستیاب حضرت ابو بکر صدیق کے بھتیجے تھے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ درستیاب ابو محمد. کس جنگ میں حضرت طلحہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی تھی؟ درستیاب جنگ احد. کس جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کی وجہ سے مسلمانوں نے فتح حاصل کی؟ درستیاب غزوہ حنین. حضرت زبیر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ درستیاب چچا زاد تھے. کس فوجی مہم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی مدد کرنے پر حضرت طلحہ کو فیاض کا لقب دیا تھا؟ درستیاب تبوک. حضرت طلحہ کا لقب طلحہ فیاض طلحہ خیر دونوں تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کس جنگ سے پہلے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ان سے کامیاب مذاکرات کے بعد میدان سے واپس لوٹ گئے؟ درستیاب جنگ جمل. جب حضرت طلحہ جنگ جمل سے واپس جا رہے تھے تو راستے میں ان کو گنڈوں نے شہید کر دیا. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ درستیاب 656 عیسوی کو. عشرہ مبشرہ کے اس صحابی کا نام بتائیں جو کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے؟ درستیاب حضرت زبیر بن عوام. حضرت زبیر بن عوام حضرت خدیجہ کے کیا لگتے تھے؟ درستیاب بھتیجے. حضرت زبیر بن عوام سخت مصائب میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہے. انہوں نے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں میں حصہ لیا. حضرت زبیر بن عوام کس عشرہ مبشرہ صحابی کے داماد تھے؟ درستیاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایک روایت کے مطابق حضرت زبیر وہ کتنویں شخصیت تھے جنہوں نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا؟ درستیاب 5ویں. حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کا نام بتائیں جو کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں؟ درستیاب حضرت اسماء. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ وہ مکے میں پیدا ہوئے. عشرہ مبشرہ میں سے 7ویں نمبر پر آتے ہیں. دونوں درست ہیں. کس غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور ابو عبیدہ بن جراح نے ان کی مدد کی تھی؟ درستیاب احد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ دوسرے صحابی کون تھے جن کا نام عہدۂ خلافت کے لیے نامزد کیا گیا؟ درستیاب حضرت ابو عبیدہ بن جراح. کس خلیفہ کے دور میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے شام اور ایران کے محاذوں پر کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کی سپہ سالاری کی؟
درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خلیفہ اول کے دور خلافت میں کون سا علاقہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فتح کیا؟ درست جواب ہے دمشق۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہاں دفن ہیں؟ درست جواب ہے دمشق۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطاب دیا تھا؟ درست جواب ہے امین الامت۔ امین الامت سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے قوم کا وفادار۔ عشرہ مبشرہ میں آنے والے 8ویں صحابی کا نام بتائیں۔ درست جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ درست جواب ہے ماموں۔ حضرت سعد کہاں پیدا ہوئے؟ درست جواب ہے طائف۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے درجہ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ درست جواب ہے وہ 17 سال کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر کی خلافت میں کس جنگ میں مسلمان فوج کا سپہ سالار بنایا گیا؟ درست جواب ہے جنگ قادسیہ۔ کس خلیفہ کی خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایران کا گورنر بنایا گیا؟ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کس علاقے کا گورنر متعین کیا گیا؟ درست جواب ہے کوفہ۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کس کو عہدہ خلافت کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا؟ درست جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہاں دفن ہیں؟ درست جواب ہے مدینہ میں۔ 9 عشرہ مبشرہ میں آنے والے صحابی کون سے ہیں؟ درست جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ قبول اسلام سے قبل حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے ابو عمر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کنیت کیا تھی؟ درست جواب ہے ابو محمد۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درست جواب ہے بنو زہرہ۔ وہ کون سے عشرہ مبشرہ کے صحابی تھے جن کے آباء و اجداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلاب میں مشترک تھے؟ درست جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کن کے ہاتھوں مشرف باسلام ہوئے؟ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے درست جواب 13ویں شخص تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پیدا کب ہوئے؟ درست جواب 580 AD۔ درجہ ذیل میں سے کون سا بیان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں درست ہے؟ وہ 15 آدمیوں کے اس پہلے جتھے میں شامل تھے جنہوں نے ہجرت حبشہ کی۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ہجرت حبشہ سے واپس آ کر مدینہ ہجرت کی۔ دونوں درست ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کس غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے اپنے جسم پر 20 زخم کھائے؟ درست جواب ہے غزوہ احد۔ کس خلیفہ کے دور خلافت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امیر حج مقرر کیا گیا؟ درست جواب ہے تینوں خلفاء کے دور میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کب وفات پائی؟ درست جواب ہے 32 ہجری۔ آخری عشرہ مبشرہ کے صحابی کا نام بتائیں۔ درست جواب ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے درست جواب 28ویں شخص تھے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل وہ کون سے صحابی تھے جو کہ 12 لوگوں کے اس جتھے میں شامل تھے جو بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے؟ درست جواب ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں کس جنگ کے لیے حضرت سعید بن زید کو فوج کا سپہ سالار بنایا گیا؟ درست جواب محاذ شام۔ حضرت سعید بن زید کے والد کا نام کیا تھا؟
درست جواب زید بن عمر۔ حضرت سعید کے والد زید بن عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے پیروکار تھے اور بتوں کی پوجا چھوڑ چکے تھے، اور ان کا انتقال وحی سے 5 سال قبل ہو گیا تھا۔ دونوں باتیں درست ہیں۔ حضرت سعید کے کس علاقے کی گورنری کو اپنی جہاد سے محبت کے لیے ٹھکرا دیا؟ درست جواب دمشق۔ کب حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے معرکہ دمشق میں حصہ لیا؟ درست جواب 14 ہجری۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔